حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے، کن کن آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ سب سے پہلے کیا وہ شعوری طور پہ باطل کی نفی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان بتوں کی پوجا نہیں کر سکتا، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جبر کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، کہا نہیں کھڑا ہو سکتا، نمرود کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ اب ہم امتحان لیتے ہیں کہ کیا وطن چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے؟ وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، وادی غیر ذی زرع میں اپنی اور اپنی اولاد کو چھوڑ دیا۔ پھر اتنا مشکل امتحان ڈالا گیا ان پر، اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈالا جاتا اس کا بھی پتا پانی ہو جاتا۔ کہا کہ اب اپنی سب سے قیمتی چیز کی گردن پہ چھری رکھ دو، سب سے قیمتی چیز میری راہ میں ذبح کر دو، اور پھر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دیتے ہیں۔ یہ تماشا لبے بام تھوڑا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہ رکھے رب کا قرب نہیں ملتا ہے۔ وہ دیکھے اس کا اسماعیل کون ہے، کائنات کی کون سی محبوب ترین چیز ہے جو اپنے رب کے لیے وہ چھوڑتا ہے۔ اور اگر کہا جائے تو کیا وہ واقعتاً عملاً چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ یہ دنیا ہم سے چھڑانا نہیں چاہتا، ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کہا بس کر ابراہیم، تیرا امتحان پورا ہو گیا، تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ ہم نے تیرے بیٹے کو تجھ سے نہیں لینا تھا، اللہ اکبر، لیکن تیرا امتحان لینا تھا، تو سرخرو ٹھہرا، تو کامیاب ٹھہرا۔ اب ہم تیرے نشانوں کو باقی رکھیں گے قیامت تک، اللہ اکبر، تیری سنت کو باقی رکھیں گے۔ آج ہم گزرتے رستے میں آ رہے ہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں آگے جا کر ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا امتحان تھا، اور آگے چل کے کیا کہا؟ سلام علی ابراہیم، میرا رب ہو کیا ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل ہو۔ تو یہ ہم سڑکوں سے گزرتے ہیں، جانور لوگ لیے جا رہے ہیں، ایک ہجوم ہے، تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی نازل ہو۔ تو نے بھی حد کر دی، قربانی دینے کی، ایثار کی، اللہ کے لیے سب کو چھوڑنے کی اور ترک کرنے کی، تو پھر ہم نے بھی جو تجھے اعزاز دیا، قیامت تک جو ہے وہ تیرے نام کے میلے لگے رہیں گے۔ تو صوفیاء نے بھی اپنے نفس کی گردن پہ چھری پھیری، اپنی خواہشات کو ذبح کیا، سب کچھ ہونے کے باوجود ترک کیا۔ ان کا فقر جو ہے وہ اضطراری نہیں تھا، ان کا فقر اختیاری تھا، اور یہ فقر اختیاری حضور کی میراث ہے۔ اللہ محبوب سے کہتے ہیں محبوب اگر تم چاہو تو یہ بتہا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں، جو جواب میں عرض گزار ہوتے ہیں مالک ایک دن فاقہ ملے، ایک دن کھانا ملے۔ جس دن فاقہ ملے صبر کر کے دکھاؤں، اور جس دن کھانا ملے مالک اس دن تیرا شکر کروں۔ تو اختیار ہونے کے باوجود اس کو جو ہے وہ حضور نے اختیار فرمایا۔ تو صوفیاء نے بھی جو ہے وہ اس زندگی کو اختیار کر کے اپنے لیے ایک سادہ اور ایک مشکل زندگی کا راستہ اختیار کر کے اپنے نفس پہ جبر کیا۔ پھر میرے رب نے کہا کہ میں پھر تمہیں اب مرنے نہیں دوں گا۔ کسی نے کیا کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ کسی کے پاس وقت بھی کہاں ہے کہ وہ کسی کو یاد رکھے۔ میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ جنہ باجوں ایک پل نہیں سنجیندے، وہ شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ہم اپنے عزیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی یادوں کے چراغ بجھتے نہیں ہیں، عقیدتوں کے چراغ روشن رہتے ہیں، اور دنیا ان کے لیے اپنے دلوں میں ایک محبتوں کا جہاں موجود پاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ میرے رب سے جو تعلق جوڑ لیتے ہیں، میرا رب پھر انہیں حیات ابدی عطا کر دیتا ہے۔ آپ لاہور جائیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، ناقوس بجتا تھا، اور جب چلتا تھا تو ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی۔ لیکن آج اس کی قبر پہ جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو قرآن پڑھنے والی ٹولیاں تو نہیں ملیں گی، تاش کھیلنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ بالکل اس کے ساتھ
اس کی محبوبہ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور یہ وہ خاتون تھی کہ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو پیچھے پردہ ہوتا اور پردے کے پیچھے ملکہ بیٹھتی۔ بادشاہ کا کوئی فیصلہ اس کو ناگوار ہوتا تو وہ پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، اس کی قبر ساتھ ہی اندھیرے میں ہے۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر، بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ ہی کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ آج یہ غریب بنے ہوئے ہیں۔ جب چلتے تھے تو لگتا تھا زمین ہل رہی ہے، نقارے بج رہے ہوتے تھے، خدام لوگوں کو ہٹو بچوں کی صدائیں لگا رہے ہوتے تھے۔ لیکن آج بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا۔ یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی آپ کو سنائی ہے، اب راوی کا پل پار کر جائیں۔ ایک لوح مزار ادھر بھی ہے، یہاں تو لکھا ہے بر مزارے ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ وہاں لکھا نظر آئے گا گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رحم، سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم۔ یہاں تو دن کو بھی کوئی نہیں آتا، وہاں رات کے پچھلے پہر کو بھی چلے جائیں ہجوم عاشقاں دکھائی دے گا۔ یہاں تو تاش کھیلنے والی ٹولیاں بیٹھی ہیں، وہاں قرآن پڑھنے والوں کا ہجوم ہے وہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر۔ یہ شہنشاہ تھا، وہ دلوں کا بادشاہ تھا، اور صدیاں گزرنے کے بعد وہاں چراغاں، وہاں روشنیاں۔ مون مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی تعمیر نو کر لی گئی اور سیکورٹی کے بھرپور انتظام کر کے لوگوں کو کہا گیا، اخبار میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار دیا گیا، یہ مارکیٹ لوگوں کے لیے باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے، یہاں بہت زیادہ اچھے انتظامات کیے گئے ہیں حفاظت کے۔ لیکن وہاں چونکہ بم دھماکہ ہوا تھا اور لاشیں گری تھیں، وحشت اور خوف لوگوں کے دل و دماغ پر تھا، تشہیری مہم کے باوجود بھی اتر نہیں پا رہا تھا، اور کئی مہینے تک محنت کرنی پڑی، پھر لوگوں کا رجحان ہوا۔ یہ میں آپ کو مون مارکیٹ کی کہانی سنائی، اور انہی دنوں میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر بم دھماکہ ہوا، اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، اور سحری کے وقت فرش خون سے دھویا گیا، لیکن جب صبح کی نماز کا وقت آیا پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو، کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی۔ کہا کہ جو ہمارے ہو جائیں پھر ہم انہیں مرنے نہیں دیتے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، تشریف رکھیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی والدہ کے انتقال پر جو مرثیہ لکھا تھا، اس میں انہوں نے نظریہ ارتقاء بیان کیا ہے۔ ایک تو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، جس کو ایک زمانے میں ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بندروں کی مہذب شکل ہے انسان، یہ جانوروں کی مہذب صورت ہے۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، لیکن اقبال کا جو نظریہ ارتقاء ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور میں اپنے مضمون کی طرف اس بات کو بیان کرنے کے ساتھ
آپ کو لانا چاہتا ہوں. اقبال کہتے ہیں کہ ہر شے کی فطرت میں جذبہ نمو ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ ہے. وہ جذبہ ہی زندگی میں تحرک پیدا کیے رکھتا ہے. اگر آگے بڑھنے کا، جہاں انسان ہے اس سے آگے جانے کا جذبہ موجود نہ ہو تو پھر زندگی جو ہے وہ معطل ہو کے رہ جائے اور زندگی کے اندر تحرک موجود نہ رہے. اور یہ صرف انسانی زندگی میں ہی نہیں، یہ تمام کائنات کے اندر یہ جذبہ کار فرما ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے عمل اور جد و جہد پر یقین رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اقبال نے اس کی مثال دی، جس طرح ایک بیج ہے، اس کو زمین کی کوکھ میں ڈال کر کے اوپر مٹی کر کے پانی دے دیتے ہیں، پھر اس کی آنکھ پھوٹتی ہے اور پھر وہ کونپل کی صورت میں زمین سے نکلتا ہے. پھر وہ کونپل تنا بنتی ہے، تنے پہ شاخیں آتی ہیں. یہ اس کی مزید بہتر صورت ہے. اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے. ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے بڑھانے کے لیے بےتاب کیے ہوئے ہے. پھر شاخوں پر پتے آتے ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں ہے. یہ اس سے مہذب صورت ہے، اس سے بہتر شکل ہے، اس کی ترقی یافتہ کیفیت ہے. لیکن پھر اس پر کلیاں لگتی ہیں، اس پہ بھی اطمینان نہیں. کلی کھل کے پھول بنتی ہے، یہ بھی اس کا نقطہ کمال نہیں ہے. ارتقاء کا جذبہ اس کو آگے لے جاتا ہے. وہ پھول پھر پھل بنتا ہے. اب پھل جب پکتا ہے تو اس سے بڑھ کر ارتقاء کی اس دنیاوی زندگی میں کوئی منزل باقی نہیں رہ گئی تھی، تو وہ پھل پک کر کے پھر دوبارہ بیج بن جاتا ہے. اب پہلے ایک بیج تھا اور پھر اس کا درخت بنا یا اس کا پودا بنا، پھر وہ پھول پھل بنا اور پھل پکا. ارتقاء کی جب کوئی اور شکل باقی نہ رہی تو وہ مجبوراً پھر بیج بن گیا. پہلے ایک تھا، اب بہت سارے بن گئے، اور پھر جب اب زمین میں آئے تو پھر دوبارہ باغ بن کے نکلے. اور اقبال کہتے ہیں کہ انسان جب اس دنیاوی زندگی میں اپنے ارتقاء کے تمام مراحل طے کر لیتا ہے تو جب عالم رنگ و بو میں اس کے ارتقاء کی کوئی منزل باقی نہیں رہتی تو وہ پھر دوبارہ تہے مزار آتا ہے.